بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے بارے میں، لیکن مخاطب ہوں گے والدین کو میں بچوں کے حوالے سے ایسی 10 ضروری باتیں بتاؤں گا کہ جو والدین کو اپنے بچوں کو 10 سال کی عمر سے پہلے سکھا دینی چاہیے، پڑھا دینی چاہیے اور ان کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر اتار دینی چاہیے، ان کی عادت بنا دینی چاہیے۔ اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں والدین کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جتنے پزے ان کو کھلائے اور جتنے انہوں نے کھانے کھلائے اور جتنے ناز اور نخرے ان کے اٹھائے، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اس کا یہ بینیفٹ دیا اپنے بچوں کو کہ انہوں نے یہ 10 باتیں ان بچوں کو بتا دیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر آنیسٹی، ایمانداری کو پیدا کریں۔ یعنی آپ اپنے بچے کے اندر کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل سدھر جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل بن جائے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر ایمانداری کو لے آئیں۔ وہ کوئی بھی معاملہ ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بازار سے لینی ہے، دینی ہے، اسکول کے اندر بچے دوسرے بچے کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اس کی چھوٹی سی وہ ربڑ اور پینسل اور وہ لینے اور دینے کا مسئلہ ہے، کسی بچے کے ساتھ کوئی وعدہ کرنے اور نہ کرنے اور اس چیز، یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، ایمانداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اپنے بچے کو یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو دے دیں، اس کے لیے کوئی چیز کرنی پڑے تو کر دیں، لیکن ایمانداری کو نہیں چھوڑنا۔ آپ کا پیپر آتا ہے نہیں آتا ہے، آپ کو وہ چیز کیسی ہے کیسی نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، لیکن ایمانداری کو نہیں چھوڑیں۔ اس لیے کہ اگر ایمانداری ہوگی تو آپ کی بیس آج کے دن سے بیس اچھی بنے گی اور پوری زندگی آپ کا رزق، آپ کا کام، آپ کی چیزیں، ہر چیز کے اندر برکت آ جائے گی۔ تو لہٰذا پہلی چیز تو یہ ہے ہوئی۔ دوسری چیز جو بچے کے اندر پیدا کرنے اور ڈالنے اور عادت بنانے کی ہے وہ ہے جسٹس، انصاف، کہ کوئی معاملہ ہو، اپنے کا معاملہ ہو یا بیگانے کا معاملہ ہو، انصاف سے کام لینا ہے۔ اگر کسی بیگانے نے اچھی بات کہی ہے تو اسی کو اچھا کہیں گے، اگر اپنے نے غلط بات کی ہے تو اپنے کو غلط کہیں گے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگر اپنے نے غلط بات کی ہے تو ہم کہیں اس کو بات کو چھپا دیں کہ نہیں بھئی ہمارا اپنا ہے، ہمارا کزن ہے، ہمارا عزیز ہے، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ فلاں۔ بھئی نہیں ناراض ہوگا، یاد رکھیں کہ نہیں ناراض ہوگا۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ ناراض ہو جائے گا، آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، کل وقت آئے گا وہ ناراض نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ وقت آئے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے ایمانداری اور انصاف کی بات کی تھی، اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ بندہ انصاف سے کام لینے والا ہے، یہ کسی غلط بات کی سپورٹ نہیں کرتا اور کسی غلط اور بیگانے کی بھی صحیح بات ہوگی تو اس کی بھی مدد کرے گا۔ تو لہٰذا یہ دوسری چیز ہے کہ جو اس بچے کے اندر آپ کو پیدا کرنی۔ تیسری چیز جس کا لازمی طور پہ خیال رکھنا ہے وہ ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز کر رہا ہوں، بازار سے میں اماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے سبزی لے کے آؤ، ٹماٹر لے کے آؤ، کوئی فلانی چیز لے کے آؤ، کچھ اور لے کے آؤ، لے کے آیا، اچھی لے کے آیا، بری لے کے آیا، اچھی لے کے آیا ہے اس کی شاباش، اس کا حق ہے، اور اگر غلط لے کے آیا ہے تو اس کو اکاؤنٹیبلٹی ہونی ضروری ہے، اور بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام میں نے کیا ہے اس کی رسپانسبلٹی بھی میں نے لینی ہے، اور اگر کوئی غلط چیز کی ہے تو اس کا مطلب سزا بھی مجھے ملے گی اور اس کی ساری چیزیں بھی مجھے بھگتنی پڑیں گی اور سب چیزیں۔ اس لیے کہ یہ چیز اگر آج بچے کے اندر نہ ڈالی جائے تو وہ پوری عمر شتر بے مہار زندگی گزارے گا، اور جو اس کے منہ میں دماغ میں آئے گا وہ بولے گا، اور جو دماغ میں آئے گا سوچے گا، جو سوچے گا وہ کرے گا، اور جس طریقے سے زندگی اس کی الٹی سیدھی گزرے گی سو گزرے گی، اور کوئی چیز اس کا راستہ روکنے والی نہیں ہوگی۔ پھر والدین اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ بڑی ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے۔ چوتھی چیز جس کا خیال رکھنا ہے اور جس کا اہتمام کرنا وہ ہے بہترین کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن
اپنی بات دوسرے کو بتانا اور سمجھانا، اپنا تعارف بتانا۔ مثلا ایک بچے سے آپ پوچھیں کہ بیٹا آپ کے پاس 30 سیکنڈس ہیں اور اپنا تعارف کرائیے، آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، اپنا تعارف کرائیے، آپ کے پاس 5 منٹ ہیں اور 5 منٹ کے اندر اپنا تعارف کرائیے، اور بچے کو یہ بات بتائیے، اس کو سکھائیے کہ اگر بات کرنی ہے تو بات کیسے کرنی ہے، کسی سے مخاطب ہونا ہے تو کیسے مخاطب ہونا ہے، کسی کو کوئی جملہ بولنا ہے تو جملہ کیسے بولنا ہے۔ یعنی آپ کی بات کہنے کے اندر اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے اور صاف طریقے سے آپ بات دوسرے کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا اور یہ بات آپ کو بتا دی گئی۔ بچہ اگر بات کو بتاتے ہوئے ادھر لے جا رہا ہے، ادھر لے جا رہا ہے، گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، لیفٹ رائٹ آگے پیچھے، جو کہانی کس سے، یہ اس کو روکیں کہ بیٹا کہانیاں میں الگ سے سنوں گا، پہلے مجھے سیدھی بات بتاؤ، پہلے مجھے یہ اسٹریٹ فارورڈ بات بتاؤ۔ تو جب وہ اسٹریٹ فارورڈ بات بتائے گا تو اسی سے ہی دراصل یہ چیز آئے گی کہ وہ اصل میں اس کا کمیونیکیشن کا لیول کیا ہے اور کریکشن کہاں پہ کرنی ہے، اور اسے کریکشن کیجیے، اس کو یہ ساری باتیں سکھا دیجیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس کا بڑا خیال رکھنا وہ ہے کہ اس کے اندر تجسس پیدا کریں، کیوریسٹی پیدا کریں، کہ اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے، مثلا اس کے سامنے کوئی ایک کتاب آ گئی ہے، اس کے سامنے کوئی ٹی وی پروگرام آ گیا ہے، اس کے سامنے گھر میں کوئی اچھی سی چیز آئی ہے، اس کے سامنے مطلب کسی بھی طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کے اوپر سوال ضرور اٹھائے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اور یہ مطلب کتنی فائدہ مند ہے، کتنی نقصان دہ۔ اس طرح کے جو کویسچننگ والا معاملہ ہے، یہ جب ایک بچے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ مطلب ایک بہتر انداز سے اپنی لائف کو گزار سکے اور اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کے بارے میں وہ کلیئر ہو کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے ہیلپ کرنا، ہیلپ کرنا، دوسرے کی مدد کرنا۔ بچے کو یہ سکھائیں کہ بھئی آپ کلاس کے اندر موجود ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کسی بچے کا کوئی پرابلم ہے، اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں، آگے بڑھ کر ہیلپ کریں۔ کوئی بچہ ہے آپ کی وین میں ہے، بس میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، گلی میں ہے، مسجد میں ہے، اسکول میں ہے، کسی جگہ پہ بھی ہے، اگر آپ کے ہم کلاس فیلو ہے، آپ کا دوست ہے، فیلو ہے، کوئی جاننے والا ہے، نہیں جاننے والا ہے، اگر اس وقت اسے کسی مدد کی ضرورت ہے تو اسے وہ مدد کر دیجئے، اور یہ مدد کرنے کے نتیجے میں آپ بچے کے اندر وہ کوالٹی پیدا کریں گے کہ وہ معاشرے کے ساتھ جڑ جائے گا، اور معاشرے کے اندر اتنی مضبوط قسم کی اس کی نیٹ ورکنگ بن جائے گی کہ جس کے نتیجے میں وہ جب پریکٹیکل لائف میں آئے گا تو وہ معاشرے کا ایک اچھا اور ایک زندہ اور ایک یعنی کارآمد شہری ہوگا، اور معاشرہ اس کو ویلکم کرنے والا ہوگا، ادارے اس کو ویلکم کرنے والے ہوں گے، اداروں کے اندر اس کی بڑی جگہ موجود ہوگی، ہر شخص اس کو ویلکم کرنے والا ہوگا کہ یہ تو خود آگے بڑھ کے دوسروں کے ساتھ لے کے چلنے والا ہے، اس کی مدد کرنے والا ہے، لہذا اس چیز کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور چیز جس کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کریج۔ بچے کے اندر کریج پیدا کیجیے، یعنی اگر آپ بچے کے اندر کریج پیدا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو بہت کمزور رکھ رہے ہیں۔ بچے کے اندر یہ مطلب انصاف کی بات وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انصاف ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ایمانداری ہے اور یہ بے ایمانی ہے۔ اب اس کو کریج بھی چاہیے کہ جس کریج کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ وہ بات کو کہہ سکے اور اس انصاف کی بات کو کہہ سکے کہ بھائی یہ ٹھیک بات ہے اور یہ غلط بات ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس یہ نہیں ہوگی کوالٹی تو اس کا فائدہ نہیں ہے دوسری کوالٹی کا بھی، وہ رہ جائے گی، اس کے دل میں ہی رہ جائے گی، اس کے اندر ہی رہ جائے گی۔ اس لیے یہ کریج اس کے اندر ہونی چاہیے، یہ جرأت اور شجاعت ہونی چاہیے کہ وہ بات صحیح کو صحیح کہہ بھی سکے۔ اس کے بعد اس کے اندر موڈیسٹی ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، نفاست ہونی چاہیے، ڈیسنسی ہونی چاہیے،
کسی بھی کام کو کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق وہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کام اس نے کرنا ہے تو بھئی جو اس کے دل دماغ میں آیا، جو مائنڈ میں آیا، جیسے آیا ویسے اس نے کر دیا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ میں نے یہاں پہ بہترین طریقے سے اس کام کو کرنا ہے، میں نے یہاں پہ ساروں کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے، میں نے بولڈ تو ہونا ہے لیکن بدتمیز نہیں ہونا، میں نے یہاں پہ سارے کام کو کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کا پورا خیال رکھنا ہے کہ تاکہ پورا بیلنس جو ہے وہ رہے اور بیلنس خراب نہ ہو۔ اس کے بعد آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر وزڈم آنا چاہیے، اس کے اندر سمجھداری، عقل مندی آنی چاہیے۔ یہ عقل مندی اور سمجھداری کیا چیز ہے، یہ کدھر سے آتی ہے؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر انسان کو ملتی ہے، لیول مختلف ہوتے ہیں، انسان اس کو پھر پالش کرتا ہے۔ میں اس میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ دو چیزیں بنیادی رول پلے کرتی ہیں۔ ایک انسان کا علم، نالج، وہ کہیں سے بھی اس نے لیا، کسی بھی جگہ سے اس نے نالج لیا، کسی بھی طرح کا نالج اس نے لیا ہے، جو بھی نالج اس کے پاس موجود ہے وہ۔ دوسری چیز تجربہ، کہ اس کا تجربہ کیسا ہے۔ جب یہ اس کا نالج اور اس کا تجربہ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کے دونوں چیزوں کے ملنے سے جو چیز سامنے آئے گی وہ سمجھداری ہوگی، وہ عقل مندی ہوگی، وہ دانش مندی ہوگی، وہ چیز آئے گی کہ اسے یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے یہ سارے کام جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان کاموں کو کرنا کیسے ہے، ان کاموں کے کسی کوئی مطلب عجیب و غریب بدتمیز طریقے سے کرنا ہے یا الٹا بس جہاں بیٹھے وہیں پہ وہ عدل کی اور انصاف کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور مطلب ایسا انصاف کہ جو بجائے انصاف کے معاشرے کے اندر زہر گھولنا شروع کر دے۔ نہیں، سمجھداری کہ بات اچھے طریقے سے کی جائے اور فریق بن کے بات نہ کی جائے۔ یعنی جب آپ فریق بن کر بات کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں تو وہاں پہ خرابی ہو جاتی ہے۔ فریق بن کر نہیں بلکہ ایک سمجھداری کے ساتھ ایک نیوٹرل حیثیت میں آپ اس چیز کو، ایک ایشو کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے اس طرح سے بات کی جائے تاکہ کسی دوسرے کو وہ بات ہرٹ بھی نہ کرے اور کسی دوسرے کے لیے کوئی پرابلم بھی کریٹ نہ ہو۔ تو اگر اس طریقے سے اس چیز کو کیا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اور اس 10 چیزوں کے نتیجے میں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ 10 سال کی عمر تک بچے کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں اور اسے سمجھا دیتے ہیں، جہاں سارے ناز نخرے اٹھائیے، سب کچھ کیجئے، جتنا چاہیں کریں، لیکن یہ 10 چیزیں اس کو ضرور دے دیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ معاشرے پر بھی احسان ہوگا، آپ اپنی نسلوں پر بھی احسان کریں گے اور تمام جگہوں پر یہ احسان کریں گے۔ اور اس میں کوئی تفریق نہیں کہ یہ بیٹے کو سکھانی ہے اور بیٹی کو نہیں سکھانی، یا بیٹی کو سکھانی اور بیٹے کو نہیں سکھانی، سب کو سکھانی ہے، سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، سب کے لیے اہم ہے۔